السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے انتہائی کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، آگے ایک جملہ ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا مذہب ہے۔ اس دین نے ہماری سچی رہبری کی ہے۔ دین اسلام نے ہر مرحلے پر، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری صحیح رہبری کی ہے۔ ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی اس دین نے سکھایا، شادی بیاہ کا طریقہ بھی سکھایا، عبادات کا طریقہ بھی سکھایا، رہنے سہنے کا، جینے کا، معاشرت کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، ہر اعتبار سے بیچنے، خریدنے، لین دین، ہر چیز میں ہمارے دین نے ہم کو کہیں پر بھی پیاسا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کی رہبری موجود ہے۔ بس اتنا ہے دوستو بزرگوں، ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ دین کے جو صحیح جاننے والے ہیں، دین کے جو سچے رہبر ہیں، ان سے ہم ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مسائل پوچھیں، دین کی سچی رہبری ان سے حاصل کریں۔ ہمارے علماء، ہر محلے میں ہم کو علماء ملیں گے، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں جو علماء ہمیں لگتے ہیں کہ بھئی شریعت کا ان کو علم ہے، یہ مستند ہیں، ان کو شریعت کے بارے میں معلومات ہیں، ان کے پاس بیٹھیں اور اپنا جو بھی مسئلہ ہو ان سے معلوم کریں۔ جب شریعت نے ہر موڑ پر ہماری رہبری کی ہے، ہمارے علماء نے ہماری رہبری کی ہے، تو ہماری ذمہ داری دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اس وبائی بیماری کے پھیلاؤ کی صورت میں بھی ہم علماء سے رہبری حاصل کریں کہ اس میں ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں علماء کی رہبری کی سخت ضرورت ہے۔ علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ عوام کی صحیح رہبری کریں، اور عوام کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اس ماحول میں جو کچھ وہ دین کی خدمت کے اعتبار سے، سماج کی خدمت کے اعتبار سے، سماج سیوا کے اعتبار سے اور انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ علماء کی اور دین کے رہبروں کی رہبری حاصل کر کے کریں۔ چاہے تو وہ آکسیجن مشین کے چندے کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی ہے، کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے وہ آکسیجن مشین کے اور میڈیکل جو انسٹرومنٹ ہیں ان کو لانے کے لیے، ایمبولینس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسی رقم دے رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں پر بھی علماء سے مشورہ کریں۔ ہم تو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں کہ علماء کو اپنی ٹیم میں شامل کریں، ان سے رہبری حاصل کریں۔ اگرچہ وہ عملی طور پر اگر سامنے میدان میں علماء نہ آئیں تو کم سے کم ہم رات میں بیٹھ کر ان سے مشورہ کریں کہ ہم دن بھر یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی کام شریعت سے ٹکرانے والا تو نہیں ہے، ہمیں اسلام سے خارج کرنے والا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاوے۔ بہت ضروری ہے، چاہے وہ مساجد کو کووڈ سینٹر بنانے کا مسئلہ ہو، چندے کا مسئلہ ہو، یا ابھی جو بہت سارے غیر مسلم بیچارے دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے انتم سنسکار کا مسئلہ ہو۔ بہت سارے مسلمان مکھ اگنی دینے جا رہے ہیں، لاشوں کو جلانے جا رہے ہیں، شمشان گھاٹ جا رہے ہیں، ارتھیوں کو کاندھا دے کر ان کو شمشان پہنچا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، انسانیت کی خدمت یقیناً بہت ثواب کا کام ہے۔ آپ مسلمانوں کی خدمت کریں، آپ غیر مسلموں کی خدمت کریں۔ غیر مسلم بھائی وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے رہواسی ہیں، ان کا بھی ہمارے ملک میں رہنے کا ان کو ویسا حق ہے جیسے ہم رہتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی جہاں خدمت کر رہے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی خدمت کریں، بلا فرق مذہب کو دیکھے بغیر آپ انسانیت کی خدمت کریں۔ بہت اچھا جذبہ ہے۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ بھیجے گئے تھے، آپ غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً ملے گا۔ ہمارے نبی کا فرمان خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، سارے انسانوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے کام آئیں، جو لوگوں کے نفع رسانی کے کام آئیں۔ تو ہمیں تو سب کے کام آنا ہے یقیناً۔ اللہ کے نبی کا فرمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا میں جو لوگ ہیں، زمین میں جو لوگ ہیں، ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یقیناً ہمیں کرنا ہے، لیکن زیادہ سیکولر بننے کے چکر میں اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کے چکر میں ہم شریعت سے ٹکرانے والے کام بالکل نہ کریں۔ اب یہ انتم سنسکار کا مسئلہ ہو، کووڈ سینٹر مساجد کو بنانے کا مسئلہ ہو، یا اور زکوٰۃ کے یا چندے کے مسائل ہوں، ان ساری چیزوں میں علماء کی رہبری کریں۔ میں آپ کو ایک ایک چیز کھول کر یہاں نہیں بتا سکتا، ایک اجمالی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں جو بھی شریعت کے جاننے والے ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مسئلہ معلوم کریں کہ شریعت کی روشنی میں ہمیں کس حد تک غیر مسلموں کی خدمت کرنا ہے، ان کی سیوا کرنا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، اللہ تعالی اس خطرناک ماحول میں ہمیں امت کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا بنائے اور اس وبائی بیماری کا دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔